گفتگو کریں گے آج ہم زلجنا کی ہسٹری پہ۔ زلجنا ہے کیا؟ زلجنا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ زلجنا کب سے چلے آ رہے ہیں؟ ان کی تاریخ کے بارے میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ مجلی اس گھوڑی کا نام ہے، یعنی کہ فیمیل، جس کی نسل میں سے گھوڑا پیدا ہوا ایسا، جس کا نام زلجنا کربلات میں زلجنا بنا۔ ویسے تو اس کا نام مرتجز تھا۔ یہ مشکیزہ ہے جو ہمیں کربلا والوں کی پیاس کی یاد دلاتا ہے۔ جنگی سامان میں جو ہوتا ہے نا جی، اس میں یہ ڈھال اور تلوار ہے۔ عربی میں زلجنا کہتے ہیں پروں والا۔ دیکھیں جی، نسل تو وہ نہیں ہو سکتی، البتہ نسبت وہی ہے۔ یہ وہ زلجنا ہے جس کا جو سوار تھا اس کا نام شبیر مولا شبیر تھا۔ اس زلجنا کے قدموں میں آنے والے ذرے کائنات کی قیمت سے بھی افضل ہیں۔ یہ چونکہ زلجنا کے چہرے پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو نقطہ بولا جاتا ہے۔ یہ زیور ہے چونکہ زلجنا کا، اس کو امام حسین علیہ السلام کی بادشاہت کے مطابق آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ پتے بنے ہوتے ہیں، اس کو ہمیل بولتے ہیں ہم۔ اس کے اوپر 14 معصومین علیہ السلام کے باقاعدہ نام کنندہ ہوتے ہیں جی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ثنا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اور جب بھی سکائے سکینہ کا خیال آتا ہے، دفتن جوش میں دریائے ملال آتا ہے۔ پانی خود شرم سے ہو جاتا ہے پانی پانی، جب اسے پیاس کی اصغر کا خیال آتا ہے۔ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں کائنات کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے نواسے جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچوں سمیت ذبح کر دیا گیا۔ لیکن حسین اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، سر کٹوانا پسند کیا، سر جھکایا نہیں۔ بہت سبق ہے ہم لوگوں کے لیے اس پورے واقعے میں۔ کائنات کے سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہم موجود ہیں اس وقت امامیہ کالونی امام بارگاہ جاگیر مجلی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جان عباس بخاری صاحب۔ گفتگو کریں گے آج ہم زلجنا کی ہسٹری پہ۔ زلجنا ہے کیا؟ زلجنا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ زلجنا کب سے چلے آ رہے ہیں؟ ان کی تاریخ کے بارے میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شاہ جی، پہلے تو بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی گال دی، متولی بن کے رہے آپ ان کی پرورش کرنے میں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ متولی ہونا اور بات ہے، یعنی مت والی۔ ابھی ہمیں اتنی مت نہیں ہے ان کی، ہم تو صرف اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ میں ان کا خدمت گار ہوں، میں ان کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کی سواریوں کی خدمت کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بلکہ ایسا ہے کہ محشر میں میری بقا کا وسیلہ بنے گا۔ شاہ جی، جاگیر مجلی، یہ بڑا ایک عجیب سا نام ہے، یہ کیوں جاگیر مجلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ محترم، جاگیر کا تو آپ کو پتہ ہے، جاگیر کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ٹکڑا جس کا کوئی مالک ہے۔ تو اس جاگیر کا مالک ہم نے مجلی نام اس لیے جاگیر مجلی رکھا کہ مجلی اس گھوڑی کا نام ہے، یعنی کہ فیمیل، اس نسل میں سے، جس کی نسل میں سے گھوڑا پیدا ہوا ایسا، جس کا نام زلجنا کربلات میں زلجنا بنا۔ ویسے تو اس کا نام مرتجز تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ مرتجز چلتا چلتا کربلا میں زلجنا اس لیے بنا کہ عربی میں زلجنا کہتے ہیں پروں والا۔ جو تیر امام حسین علیہ السلام کے جسم کے لیے نچھاور کیے جا رہے تھے، وہ تیر امام حسین کے بدن کو لگنے سے پہلے یہ با وفا جانور اپنے جسم پہ ان کو جھل رہا تھا۔ اس نے اس ایسی وفا کی کربلا میں کہ اس کے تیر جسم پہ ایسے لگے جیسے ہوا میں کوئی چیز پرواز کر رہی ہو، اور اسی پرواز کی وجہ سے اسے زلجنا کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو پروں والا۔ شاہ جی، زلجنا جو اس وقت موجود تھے، کیا مرتجس ان کی ہی نسل میں سے یہ بھی زلجنا ہے؟ یہ دیکھیں جی، نسل تو وہ نہیں ہو سکتی، 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، البتہ نسبت وہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زلجنا کے ساتھ ان کی نسبت دی جاتی ہے۔ یہ مختلف جگہوں سے جہاں کسی کو اچھا لگتی ہے سواری کے لیے یہ جانور، وہ خریدتے ہیں، پھر اس کو لا کے نسبت کر دیتے ہیں امام حسین کے زلجنا سے، اور یہی امام حسین علیہ السلام کی عزاداریوں میں مجالس کی زینت بنتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے میں
دنیا کے لیے ایک بہترین وسیلہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ عام نسل کے ہی گھوڑے ہیں، لیکن جب نسبت جڑ جاتی ہے تو ان کا وقار اور بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، نسل کی بات جہاں آتی ہے تو حسین بھی ایک انسان تھے ظاہری طور پہ، اور یزید بھی ایک انسان تھا، لیکن بات تھی کردار کی۔ حسین علی کا بیٹا تھا، یزید معاویہ کا بیٹا تھا۔ اسلام کے لیے حسین نے جو کچھ کیا وہ روشن رہے گا، اور جو کچھ یزید نے بھی انسان ہو کے اسلام کا نقصان کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ قیامت تک وہ سیاہ لفظوں میں ہی لکھا جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ تو میں ایک اجمیر شریف والے ان کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، انہوں نے لکھا کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ وہ ذوالجناح ہے جس کا جو سوار تھا اس کا نام شبیر مولا شبیر تھا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام حسین مولا علی کے بیٹے امام حسین کا ایک نام شبیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس نے امام حسین کربلا میں ایسی وفا کی، آج یہ ہمارے لیے سجدہ گاہ بن گئے۔ شاہ جی بہت بڑی باتیں کی آپ نے، لیکن ایک چیز جو کہ پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی قیمت کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ قیمت ان کی کیا ہوگی جی؟ آپ دیکھیں نا جی، امام حسین علیہ السلام کی قیمت کیا ہوگی؟ امام حسین کو یزید نے تخت کے لیے شرط حسین کے سر کی قیمت رکھی تھی کہ حسین کا سر لے آؤ میں فلاں فلاں تخت آپ کو دوں گا، لیکن اللہ نے حسین کی محبت میں یزید کے لیے لعنت اس کی قیمت مقرر کی ہے، قیامت تک وہ لعنتی رہے گا، ہے اور رہے گا۔ رہی بات ان کی قیمت کی تو بھائی جان یہ عقیدے کی بات ہے، اس ذوالجناح کے قدموں میں آنے والے ذرے کائنات کی قیمت سے بھی افضل ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی۔ یہ پوچھنا چاہیں گے ان کی خوراک میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ عام جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کی ہی خوراک یوز کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اسپیشل خوراک ہوتی ہے؟ نہیں، اسپیشل بھی ہوتی ہے، اور عام جیسے گھوڑوں کے لیے خوراکیں استعمال کی جاتی ہیں، یہ ویسے ان کی خوراک نہیں ہوتی، کیونکہ جو عام گھوڑے بازاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں، سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا کام ہے سارا دن چلنا، کوئی سواریوں کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی بگی میں، لیکن یہ چونکہ نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کی سواری کے ساتھ، ان کے لیے بہترین سے بہترین خوراک دینے کی کوشش کی جاتی ہے، موسم کے حساب سے اور ان کے مزاج کے حساب سے۔ شاہ جی کیا سواری بھی ہوتی ہے ان پہ؟ جی نہیں، بالکل نہیں، جب تک یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہا یہ گھوڑا تھا، اب یہ ذوالجناح ہے۔ جب گھوڑا تھا تو ہمیں نہیں پتہ سواری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، جب یہ ہمارے پاس آ گیا ہم نے اسے غسل دیا، اس کی کان میں اس اذان دی، اقامت دی اور اسے بتایا، تو آج کے بعد امام حسین علیہ السلام کی سواری کی شبیہ ہے۔ اور یہ میرا خیال کہ وفادار جانوروں میں اللہ نے قرآن میں بھی اس کا وفا کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور کربلا میں ایسی وفا کی اس نے کہ آج تک یہ ہمارے لیے بالکل زیارت گاہ ہے جی۔ کیا کہنے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا سے جڑی نسبت کے ہر انسان، ہر مخلوق وہ اس ٹائم کائنات کی سب سے افضل چیز ہے۔ شاہ جی ان کی خوراک میں بیسک کیا یوز کیا جاتا ہے؟ بیسک خوراک ان کی تو دیکھیں جی، گھاس بھی ہے، چارہ بھی ہے، یعنی کہ ایک خشک گھاس ہوتی ہے، ایک گرین گھاس ہوتی ہے، یہ گرین بھی ان کو دی جاتی ہے، لیکن زیادہ ان کے لیے جوی کے نام سے گھاس ہے جو خشک ہوتی ہے، ہم زیادہ وہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بہترین خوراک وہ جوی ہے۔ شاہ جی باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، ان کی تیاری دیکھنا چاہتی ہے عوام بھی اور ہم بھی کہ ان کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور کیا کیا کچھ ان کی نظر کیا جاتا ہے۔ جی جی انشاءاللہ میں ابھی ان کی تیاری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی، آپ نے کہا ہے تو ہم اس کا بالکل ایک صدباب کریں گے، اس کو تیار کریں گے اور اس کی مکمل تیاری کے حساب سے آپ کو آگاہ کریں کہ یہ کیسے تیار کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین ذوالجناح کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور میں شاہ جی سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ شاہ جی یہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ جی بالکل بتاؤں گا جی۔ یہ سب سے پہلے اس کو ہم بولتے ہیں نقطہ، یہ چونکہ ذوالجناح کے چہرے پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو نقطہ بولا جاتا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ مشکیزہ ہے جو ہمیں کربلا والوں کی پیاس کی یاد دلاتا ہے، ایک شبیہ ہے مشکیزے کی جی۔ یہ جنگی لباس چونکہ ذوالجناح کربلا کے حوالے سے ہے، جنگی سامان میں جو ہوتا ہے نا جی، اس میں یہ ڈھال اور تلوار ہے جی۔ یہ زین ہے ذوالجناح کی،
जिसे सवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जेवर है, चूँकि ज़ुलजना का उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बादशाहत के मुताबिक आरास्ता किया जाता है, तो ये खूबसूरत जेवर जो है ना जी, मौला की सवारी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं पुट्ठा जी। क्या बोलते ये हैं? पुट्ठा बोलते हैं जी। ये ज़ुलजना की ज़ीन के पीछे कमर पे आता है जी। ये रिगाबें हैं जी, जो सवारी पे बैठने के लिए सवार इस्तेमाल करते हैं, रकाब बोला जाता है जिसको। ये गर्दन का गुलूबंद है जो खूबसूरती के लिए इसे गर्दन पे डाला जाता है। ये पत्ते बने होते हैं, इसको हमेल बोलते हैं हम। इसके ऊपर 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाकायदा नाम कुनिंदा होते हैं जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। सब कुछ चांदी में बना हुआ है? नहीं सर, चांदी में भी बना होता है, लोग तो गोल्ड में भी डालते हैं, लेकिन अमूमन ये चांदी का इस्तेमाल नहीं होता जी, क्योंकि चांदी नरम होती है, ये बार बार इस्तेमाल होता है, फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है। सही है। ये इसके ऊपर 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं जी, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेके सरकार इमाम मोहम्मद महदी तक। ये गर्दनी है जिसे गर्दनी बोलते हैं। ये ज़ुलजना की खूबसूरती के लिए इसकी गर्दन पे डाली जाती है। ये बुंदा सेट हैं जी, 2 कानों के लिए होते हैं, एक गले में डालने के लिए, ये बुंदा सेट बोला जाता है। यानी कि हर तरह से शहजादों की तरह से ही इनको तैयार किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे एक बादशाह के लिए सवारी तैयार की जाती है, ये तो कायनात के बादशाह हैं, तो हम उसी लिहाज से मौला की सवारी को कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे लिबास, अच्छे से अच्छे जेवर और अच्छे से अच्छी चीज़ के साथ रास्ता किया जाए। ठीक हो गया, आप तैयारी। गाज़ी वीरना तेरी ज़ैनब नू हर शाम च शामा पईया। गाज़ी वीरना तेरी ज़ैनब नू हर शाम च शामा पईया। तेरे बाजो नाने दी उम्मत ने हाय चदरा भी खोलैया। गाज़ी वीरना तेरी ज़ैनब नू हर शाम च शामा पईया। गाज़ी वीरना तेरी ज़ैनब नू हर शाम च शामा पईया। जेड़ी बाबे दे सीने दा तावीज़ बन के रही है, तावीज़ बन के रही है, हुन बन गई जिंदान दी कैदन अज। हमने आपको ज़ुलजना की सारी तैयारी दिखाई है और अब ज़ुलजना की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि ज़ेवरात से आरास्ता हैं ये। और जहाँ तक बात रही निस्बत के ताल्लुक़ की, तो निस्बत का ताल्लुक़ ऐसा है कि निस्बत से एक जूती जो कि अर्श मुअल्ला पे पहुँच जाए तो आसमान कांपना बंद कर देता है। निस्बत का ताल्लुक़ तो इतना बड़ा है। ये जो आप इस टाइम जो ज़ियारत देख रहे हैं और बरामदगी के लिए ये तैयार हो चुकी है, और शाह जी से ही हम गुफ्तगू करेंगे कि अब इसके आगे के जो रास्ते हैं वो क्या हैं और किस किस तरीके से इसको आगे जो है ना लेके जाया जाता है। जी शाह जी। ये देखें जी, मजलिस के अख्ताम पे जो वाइज़ होते हैं, ख़तीब होते हैं, वो मजलिस पढ़ते हैं और आले मोहम्मद का तज़किरा करते हैं। फ़ज़ाइल भी पढ़े जाते हैं, मसाइब भी पढ़े जाते हैं। शबी बरामद होती है मसाइब के टाइम पे। जिस मासूम के हवाले से शबी तैयार की जाती है तो ख़तीब उसी के हवाले से मसाइब पढ़ते हैं,
ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے جو زندگی کا طریقہ کار تھا وہ فضائل میں بتا دیا جاتا ہے، اور مصائب جب پڑھا جاتا ہے تو گریہ کے دوران یہ شبی جنازے کی صورت میں مجمع میں تشریف لے جاتی ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تیاری سے پہلے سے لے کے اور تیاری کے آخر تک کی ہم نے آپ کو تمام ایکسکلوزیو انٹرویو میں سب کچھ دکھایا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ ذوالجناح کہاں سے آتے ہیں، ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، ان کی کیسے پرورش کی جاتی ہے، سب کچھ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے۔ اور اب جب کہ یہ سواری تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے، ان کی پرورش کی گئی ہے، انٹرویو آپ کو کیسا لگا اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔